بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو سیرت کے کچھ موضوع بیان کرنے، کچھ موضوع سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارا آپ کا تو ایمان ہے کہ ساری کی ساری اگر زبانیں مل جائیں، لوگ مل جائیں، ان کا علم مل جائے، پھر بھی سیرت پاک کا جو موضوع ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں اور سیرت کے موضوع کو سن رہے ہیں، یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے نا، کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بوڑھیا آئی غلاموں کی منڈی میں، جب یوسف علیہ السلام نیلام ہو رہے تھے، بک رہے تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو بوڑھیا تم؟ کہنے میں نے سنا ہے یوسف علیہ السلام بک رہے ہیں تو میں اس کو خریدنے آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عزیز بادشاہ جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے شاہی لوگ آئے، اور تم کیا یوسف علیہ السلام؟ اس نے کہا کہ سٹی نہیں ہوتی، سٹے روحی کہتے ہیں، کچھ روحی کے ٹکڑے لے کے آئی۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، پر قیامت کے دن میں جو ہوں گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ضرور میرا نام ہوگا۔ خریدنے میں نام نہیں ہوگا پر خریداروں میں تو ہوگا۔ تو ایسا ہی ہمارا جو آپ کی نسبت ہے اس مقام میں پر تو نہیں پہنچ سکتی کہ ہم نے پورا سیرت کے موضوع کا حق ادا کیا، نہیں، بلکہ اس تک تو پہنچے گی بھئی ہم نے بھی اللہ کے رسول کی سیرت میں کچھ باتیں کہی تھی، کچھ باتیں سنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے درس کو اور اس مجلس کو ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا دیدار خاص کروایا، پھر اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ اس پہ علماء 50 نمازوں کا، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر احکام جو تھا وہ جبرائیل علیہ السلام دنیا میں لے کے آئے، اور واحد نماز ایسا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ سے ہم کلام ہو کے وہاں سے تحفہ لے کے آئے، اور یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ فرمایا کہ نماز جو ہے ایسی عبادت ہے کہ اس کے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ فرمایا کہ نماز کی چھٹی نہیں۔ ٹھیک ہے، روزہ ہے، آپ اگر اس میں بیمار ہیں تو آپ ابھی نہ رکھیں، فدیہ ادا کر دیں، سفر میں ہیں تو نہیں رکھ پا رہے تو فدیہ ادا کریں تو اس کا وہ اتر جائے گا ذمہ۔ پر واحد نماز جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہونے کی آج اس پہ طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھے، آج بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کے پڑھے، آج لیٹ کے پڑھنے کی طاقت، اشاروں میں پڑھے، پر نماز نہ چھوڑے۔ نماز تب تک انسان پر فرض ہے جب تک کہ یہ یا تب بے ہوش نہ ہو جائے یا اس پر غشی نہ طاری ہو جائے، اس وقت اس پر نماز نہیں، باقی ہر وقت اس پر نماز ضرور فرض ہے۔ اگر یہ چھوڑے گئے، اگر اس نے آج ظہر کی نماز اگر اس کی قضا ہوئی اور اس دن اگر اس کی موت ہو گئی، ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا، ادا کرنے کا ٹائم تھا، اس سے ادا نہ ہوئی تو یہ گنہگار ہوگا، ادا نہ کی تو یہ گنہگار ہوگا۔
اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، پھر عصر کی نماز ہے، پھر ظہر کی پہلے فجر ہے، پھر ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے. جیسے ساری نمازوں کے بیچ میں اللہ نے ایک کفایت رکھی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ان سے کہ مجھے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، ظہر کی پڑھے گا، عصر کی نماز پڑھے گا، پہلے ظہر کی پڑھے پھر عصر کی پڑھے، جو بیچ کے ٹائموں کی فرض نماز کی بیچ کے ٹائموں کی اللہ جل شانہ جو گناہ ہوئے اس کے ہاتھوں سے معاف کرتے، آنکھوں سے معاف کر دیتا ہے، کانوں سے صادر ہوئے معاف کر دیتا ہے، دل میں جاگے ہوں گے معاف کرتے، پیروں سے گناہ ہوئے معاف کرتا ہے. تو حضرت دل میں جو اس کے پیدا ہوئے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا حضرت ابو، اور جو آنکھوں سے ہوئے وہ معاف کر دیتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مضمون میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے، ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ سنا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، نماز بڑی اہم چیز ہے. آج ساری امت نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس سے میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ سیرت کے اس موضوع میں کہ ساری کی ساری عبادت جو تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر ملی. جبرائیل لے کے آئے تھے، روزے کا حکم آیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، طلاق کا حکم آیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، وراثت کا حکم آیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، جنگوں کے بارے میں آیا اللہ جل شانہ نے کیا فیصلے فرمائے، وہ سب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. پر واحد نماز ہے، ایسی چیز ہے جو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے ان کو ہاتھ میں عطا فرمایا. وہ ایسی عظیم چیز ہے. اور پہلے کے لوگوں کے احکامات بھی بڑے سخت ہوا کرتے تھے. فرمایا ایک دفعہ غسل ہو جاتا تو ان کو 7 دفعہ غسل کرنا پڑتا، پھر ان کا غسل ہو جاتا. اور پہلے فرمایا کپڑا کہیں سے ناپاک ہو جاتا تو پہلے تو تھا اس کو کاٹ دو، پھر کاٹنا نہیں تو 7 دفعہ اس کو دوبارہ دو، دوبارہ دو، دوبارہ دو. اسی اسنا میں اللہ جل شانہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی مجھے بر آپ پر، اور یہ تحفہ دیا 50 نماز. اور اگر 50 نمازیں تھی تو 50 نمازوں کا اللہ جل شانہ نے دیا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے، نماز جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ نے معراج پر بلایا، فرمایا مومن کا معراج جو ہے وہ نماز ہے، مسلمان کا معراج کیا ہے؟ نماز ہے. نماز میں اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے میرے بندے اور میرے بیچ سے سارے پردوں کو ہٹایا جائے. فرمایا نماز ایسی عظیم چیز ہے، جب وہ کھانسی میں یا کسی چیز میں مشغول ہو جاتا پھر اللہ پاک بھی توجہ ہٹا دیتے ہیں. فرمایا جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو میرے بندے نے میری صفت بیان کی. فرمایا الرحمن مالک یوم الدین، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے نے سچ فرمایا، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ. تو ساری نماز میں اللہ ایسے متوجہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ. تو فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کوئی ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، اپنے چہرے پہ لگایا، اپنے کپڑوں پہ لگایا ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کو مفہوم ہے، اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی خشوع ہوتا، اس کے ہاتھ نہ ہٹتے. بہرحال نماز کا بڑا ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. میں اور آپ اس کی قدر کریں، پڑھنے والے بن جائیں. اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کا میں نے اپنے اوپر وعدہ کر لیا، عہد کر لیا ہے کہ جو ان 5 نمازوں کو
اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا میں اس کو ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ایسا نہ کرے اس پہ میری کوئی معیار نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں اور آپ سوچیں کہ نماز کی بدولت ہم اللہ جل شانہ کے ذمہ داری میں آ جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ کے وعدے میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں جب ملیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کو لے کے جب نیچے آئے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے اور پھر فرمایا کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ فرمایا کہ نمازیں دی ہیں 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی، میرے امت پر 3 نمازیں تھی فرض، یا 6 تھی یا کتنی تھی، پر وہ ان کو ہی ادا نہیں کرتے، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیں اللہ سے معافی مانگ کے آئیں، اللہ سے کم کروا کے آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ پاک جل شانہ کے بعد، اور پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی ہوئی؟ فرمایا 10 کم ہوئی۔ پھر گئے، پھر آئے واپس، پھر 10 اور کم ہوئی، پھر گئے۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام 5 بار گئے، پہلے 50 تھیں، پھر 40 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں، پھر 20 ہوئیں، پھر 10 ہوئیں، پھر 5 ہوئیں۔ تو جب آخری بار گئے آپ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بعد، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اب آپ کی امت پر نمازیں 5 کرتا ہوں، پر میں نے اپنے جو دفتر ہے اس پہ لوح محفوظ ہے یا اس میں کوئی چیز میں نے اس پہ لکھ دیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو پڑھے میں اس کو تو 50 نمازوں کا اجر دوں گا، کیونکہ میرا وعدہ کم نہیں ہے، میرا وعدہ وہی ہے 5 پڑھے گا 50 کا اجر۔ تو بڑی عظیم چیز ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ اسی اثناء میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ایک معراج میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 معراج کروائے، 6 معراج، ایک تو 50 والا معراج 5 بار اور گئے 50۔ ایک معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سدرۃ المنتہا، وہاں سے ہے بیت المقدس سے ڈائریکٹ جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ایک معراج ہے، اور 5 معراج آپ کے جو آپ چھٹے آسمان سے بیت المقدس، پھر چھٹے آسمان سے اللہ پاک کے پاس پھر آئے، پھر چھٹے آسمان سے اللہ پاک کے پاس پھر آئے، مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کا معراج اس رات میں 6 بار کیا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب کرے، تو آپ کے سامنے وہ پورا واقعہ، تو ان کو تو دیدار نصیب نہ ہوا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بار بار ان آنکھوں کا تو دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے ہے، ان آنکھوں کا تو دیدار کروں بار بار۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب 5 بار ہونا، پھر آپ نے فرمایا نہیں اب میں نہیں جانا، اب اللہ جل شانہ کو مجھے حیا آتی ہے اللہ پاک بار بار جانا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 5 پڑھیں گے 50 لکھوں گا، یہ بھی کہہ دیا ہے۔ تو زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔